बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करते रहते हैं। तो आज हमारा जो मौज़ू है वो ये है कि जादू जो वालिदैन, माँ बाप, औलाद और बहन भाइयों के दरमियान जो सहर तफरीक का जो जादू है उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करके इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। उसका सबसे पहला हिस्सा जो है वो ये है कि सबसे पहली चीज फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून, जो जादू सीखते थे, सिखाने वाले थे, सबसे पहले वो ये काम करते थे कि फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून, कि फर्क कैसे पैदा कर रहा है, किसी को तकसीम कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। और इसी तरह जब ये तकसीम वाले मामलात होते हैं तो फिर सबसे पहले किसको किससे तकसीम करना है। याद रखें कि तफरीक का जो अमल है वो सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो आपस में उनका कोई रिलेशन, वो दोस्तों का भी हो सकता है, वो माँ बाप का अपनी औलाद के साथ है, बहन भाइयों का अपने आपस में रिश्तेदारी का ताल्लुक है, जो चचा हैं, ताया हैं, मतलब इनके जो ताल्लुकात हैं उनमें इस तरह के मामलात होते हैं। तो ये तफरीक का जो अमल है ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है और इस हथियार को वो इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ तरीकों से, और उनमें एक तरीका जो है वो जादू है। और सबसे पहले ज़हन में रखें कि जो जादू जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया है वो है मियाँ बीवी के दरमियान जादू, मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक, मियाँ बीवी को यानी हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से सेपरेट करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बड़ी खूबसूरत बयान की। मैं अक्सर ये हदीस कोट करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खियारुकुम खियारु लिनिसाइहिम, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। अब बड़ी वाज़े यानी इस हदीस ने बड़ी क्लियर बात कर दी है कि आपका जो मुआमला है वो बेहतरीन तब होगा जब आप अपनी बीवी के लिए बेहतर होंगे। हम समझते हैं जी हम बाहर बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब बाहर के अखलाक, बाहर के लोगों के साथ मुआमलात, लोगों की बातचीत को सुनना, देखना, परखना, अखलाक अपना बहुत हम गिराते फिर रहे होते हैं। जैसे घर के हुदूद में दाखिल होते हैं तो आपने नहीं देखा कि अक्सर लोग जो है वो घर में दाखिल होते ही वो बीवी से सबसे पहले झगड़ा ही उनका अपनी बीवी से होता है। वो अल्लाह ने उनको उसका यानी दोनों को, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का साथी बनाया है, जिंदगी भर का साथी बनाया है। वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ ताआवुन करते हैं मामलात में, खासतौर पर नेकी के कामों में वो ताआवुन अलल बिर्रि वत तक़वा के मिसल बनते हैं। तो शैतान को ये चीज पसंद नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो है वो इत्तेफाक और मोहब्बत कायम रहे। बहुत सारे लोग दरमियान में आते हैं, फसाद पैदा करते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं और बीवी को खामन के मुताल्लिक, खामन को बीवी के मुताल्लिक मुख्तलिफ बातें, चिकनी चपड़ी बातें लगा के इनके दरमियान फसाद पैदा करते हैं। और ये ज़हन में रखें कि ये जादू, इसके लिए जादू लाजमी नहीं है कि जादू सीख के ही कोई ये काम करे। खैर से ये काम मतलब हमारे रिश्तेदारों में आप इस चीज़ को बड़ी अच्छे से समझते हैं कि रिश्तेदारों में ही इस तरह के वो लोग पाए जाते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके उनको लड़वा देते हैं, और यही काम शैतान करता है। तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो काम यानी जादूगर कर रहा है वही काम जो है वो हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक जादूगर में और किसी ऐसे रिश्तेदार में कोई फ़र्क नहीं है। खैर, अब जब इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है तो फिर चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर बातें शुरू हो जाती हैं, फिर सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि जी हम ये मतलब ये कैसे करें, ये कैसे बात हुई है, उसने ये कहा, इसने ये कहा। तो बातें फिर एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा इतना पीक पर पहुंचता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और यही काम शैतान करता है, मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि कैसे मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग करना है। तो ये जादू है सहर तफरीक, जो सबसे पहले किया जाता है वो मियाँ बीवी के दरमियान किया जाता है, और उसके बाद बहन भाइयों के दरमियान किया जाता है, भाइयों के दरमियान किया जाता है। इसी तरह माँ और यानी बाप और बेटे के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान। आज इस बात को आपको अच्छी तरह समझने में आसानी होगी कि तफरीक, सेपरेशन
ڈیوائڈ کس چیز کو کہتے ہیں، تقسیم کرنا کس کو کہتے ہیں، جبکہ ہم یہ سب سمجھتے ہیں اور سب کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ جو تفریق کا عمل ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہی کردار جو بعض انسان ادا کر رہے ہیں تو وہ ان کی طرف سے بھی اسی طرح کے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے اس پر دعا کرنی چاہیے کہ یا رب اگر ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اللہ اس کو ختم کر دے، اور اس کو ختم کرنے میں اللہ ہماری مدد کر، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ ایسے اسباب، ایسے وسائل، ایسے سورس اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے وہ چیزیں انشاءاللہ تعالی خیر کی طرف چلی جائیں گی۔ اچھا، اب ہمارا جو دوسرا یعنی اسی حوالے سے ایک تو حصہ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، اب تفریق ہو جائے تو کیا کریں، سیپریٹ ہو جائیں تو کیا کریں۔ اکثر خواتین نے جب یہ کہا کہ جی میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ابھی ڈائیورس نہیں دی، انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا ہے، تو ایسا کچھ بتائیں کہ جس سے وہ واپس آ جائیں یا ہمارے معاملات ان کے ساتھ نارمل ہو جائیں، نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں، مطلب میرا گھر بس جائے۔ مجھے ایک یو ایس اے سے ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے بھی یہ تذکرہ کیا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ مطالبات اس طرح سے جب یعنی میری طرف سے گئے تو انہوں نے بڑی واضح جو ہے نا وہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی کہ بھئی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اب یہ چیز جو ہے یہ مردوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ خاص طور پہ مردوں کے لیے حدیث ہے، میرے لیے سب سے پہلے ہے، بعد میں آپ سب کے لیے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مرد گھر سے نکلتا ہے رزق کمانے کے لیے، رزق اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ جاب کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ شام کو اتنی آمدن اپنی لے کے آتا ہے کہ اس کے گھر کے افراد، گھر کے بچے، بوڑھے، جوان، جو کچھ بھی گھر میں موجود ہیں وہ سب کچھ کھا سکے۔ اور ہر مرد، یہ مرد کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھتی ہے کہ وہ محنت کرے۔ آپ نے محنت تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ بھلے آپ اکیلے ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں، بھلے وہ آپ بیوی بچوں کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو اس اصول کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مسئول بنا دیا ہے، آپ کے زیر تابع کچھ لوگوں کو رکھ دیا ہے، تو میں اپنے آپ کو یا آپ اپنے آپ کو اس بات پر کیوں متفق نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ میں نے ان سارے معاملات پر میں اکیلا، یعنی میرے اگر ماتحت، میں جیسے میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرے ماتحت میرے 4 بچے اور میری ایک بیوی ہے۔ اب جب میں یعنی وہ میرے ماتحت ہے تو اللہ کے ہاں میں ان 5 لوگوں کا جواب دے رہا ہوں، وہ 5 لوگ میرا جواب دے نہیں ہیں۔ اب یہ اصول جب میں نے سمجھ لیا ہے تو میں کیوں نہ اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تربیت کو، اپنے اس سٹیٹس کو نارمل رکھوں کہ میں ان سے دور کہاں جاؤں گا یا یہ مجھ سے دور کہاں جائیں گے۔ مجھے اس ساری کیفیت میں اللہ کے ہاں میں جواب دے ہوں تو مجھے اپنے آپ کو نارمل ہی رکھنا پڑے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس ساری کیفیات میں اپنے آپ کو مزید نارمل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر کی امید کے ساتھ آپ نے ان کی ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اب میں ان کو کھانا بھی کھلا رہا ہوں، ان کے لیے میں روزی روٹی کا بھی بندوبست کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ایسے اسباب یا وسائل اللہ مجھے مہیا کر رہا ہے کہ میں یعنی مجھے ان کو فراہم کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جی میں لا کے بھی دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یعنی میں یہ مردوں کی بات بتا رہا ہوں، مرد حضرات اس حوالے سے خواتین کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو احساس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں، آپ میری محنت کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی سچویشنز ہیں گھروں میں، لیکن اس بات کو سمجھ لیں، اللہ کے لیے سمجھ لیں کہ مرد حضرات جو بھی ایک نوالا بھی لا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تربیت کی، سبحان اللہ، کہ آپ کوئی تیر نہیں مار رہے کہ آپ نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس پر اللہ سے اجر کو شامل کر لیں کہ یا رب جو میں ان کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، جو ان کے لیے محنت کر رہا ہوں،
اللہ اس پر مجھے اجر دے، واللہ العظیم آپ کی کبھی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی سیپریشن کا کوئی سحر کرے گا بھی، اکثر لوگ تو میاں بیوی کی محبت پر بھی بڑا حسد کرتے ہیں، تو یہ الگ ایک موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ سچویشنز پیدا ہوں تو آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے کام کو اللہ کی طرف موڑ دیں کہ یا رب جو کام کروں اللہ اس پر مجھے اجر دے، اور دوسرے نمبر پہ اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری آپ ادا کریں۔ اپنے گھر میں بچوں کے کھانے کا بعد میں پہلے ان سے نماز کا پوچھیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ کا عقیدہ درست ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر آپ کا عقیدہ ایمان کیسا ہے، اس پر تعلیم ان کو دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ ڈسکشنز کیا کریں۔ ہمارے ذمہ صرف اتنا نہیں ہے کہ میں باہر سے روزی روٹی کما کے لے آؤں اور جناب جا کے، یہ تو کام سارے کر رہے ہیں، آپ ایک اسپیشل فادر کی حیثیت سے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔ تو کبھی بھی یہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کا جادو ہے یہ کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آ رہی ہے، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مختلف موضوعات کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو آپ سے بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ فجزاکم